ایک روایت میں ہے کہ
آپ نے اٹھا کر کھا لیا. ایک روایت میں ہے کہ آپ نے کھایا نہیں، بس ایسے آپ نے اس کو دیکھا. دونوں روایتیں بہرحال ٹھیک ہیں. تو جب آپ نے وہ سیب کے بارے میں آپ کو خیال آیا تو سید ابو صالح موسیٰ دلوی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سوچنے لگے بھئی اس سیب کا جو باغ کا مالک ہے اس کے پاس جانا چاہیے معافی کے لیے. اگر آج ہم نے اٹھا لیا ہے تو غیر پوچھے، یہ کھا لیا ہے تو غیر پوچھے، تو قیامت کے دن سید ہو تو رب کی بارگاہ میں شرمسار ہو. فرماتے ہیں کہ ہمارے دل انتظار ہے حضرت کو دل کی بات مر لیا آپ کا تقویٰ آپ کے بارے میں. فرماتے ہیں کہ پھر نا 8-10 میل، کتنے میل؟ 8-10 میل سید ابو صالح موسیٰ دلوی دوست پیدل چلے. آخر کار آپ نے دیکھا سامنے ایک بوٹی لگی ہوئی تھی سیب کی. آپ نے سوچا بھئی یہ سیب اسی کو دکھا ہے. پھر آپ نے پوچھتے کہا کہ اس باغ کا مالک کون ہے؟ انہوں نے کہا جی حضرت عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ کا تعارف بھی دیکھیں کہ کیسا ہوا. تو آپ باغ کے مالک کے پاس سید ابو صالح موسیٰ دلوی دوست پہنچ گئے اور کہا کہ ہونے والا یہ باغ آپ کا تھا؟ جی. کہا کہ میں نے سیب اٹھا لیا ہے اور تقوی کے خلاف ہم کام نہیں کرتے تو سوچا کہ جا کر معافی کام کریں. سید ابو صالح موسیٰ دلوی دوست نے جب یہ بات کی عبداللہ سومی نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام سید ابو صالح موسیٰ دلوی دوست ہے. اس نے کہا آپ کا شجر نسب کہاں سے کہاں تک جاتا ہے؟ جب تعارف ہوا ہے عبداللہ سومی نے کہا سید ابو صالح موسیٰ دلوی دوست. جب آپ نے تعارف کروایا تو شجر نسب مولا علی پاک رحمۃ اللہ. تو آپ عبداللہ سومی جب دیکھا کہ شجر نسب مولا علی پاک رحمۃ اللہ ہے دل میں خیال کیا یہ موقع پھر نہیں ملے گا. آپ نے کہا کہ میں تمہاری معافی کو نا تمہیں معافی دیتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے. عبداللہ سومی نے کہا میری ایک شرط ہے. سید ابو صالح موسیٰ دلوی دوست نے کہا فرمائیں. میں تو ویسے معافی مانگنے کے لیے حاضر ہوا تھا بتائیں. اس نے کہا کہ پہلے آپ یہ بتائیں کہ میری شرط کو قبول کریں گے؟ کہا جی ابو صالح موسیٰ دلوی دوست نے ضرور قبول کرو. اس نے کہا جی عبداللہ سومی نے کہ میری ایک بیٹی ہے وہ اس کی صفات آپ نے بیان فرمائی. فرمایا کہ میری بیٹی ہے وہ آنکھوں سے اندھی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، سر سے گنجی ہے، ہاتھوں سے ٹوٹی ہے. اس سے آپ کو 10 سال کے بعد پہلے 10 سال باغ کی رکھوالی کریں. جب 10 سال گزر جائیں پھر اس کے بعد آپ کو میری بیٹی سے نکاح کرنا. سید ابو صالح موسیٰ دلوی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شیخ عبد القادر جیلانی کے والد آپ فرماتے ہیں کہ میں نا سوچنے لگا. ایک طرف تو سیب کی معافی کا معاملہ تھا، پھر کہتے ہیں 10 سال آپ کو میرے باغ کی رکھوالی بھی کرنی پڑے گی. چلو وہ تو میں کر لوں گا. پھر جو صفات بیان فرمائی اندھی ہے، لنگڑی ہے، گنجی ہے، لنگڑی ہے، ٹوٹی ہے، ڈوری ہے، یہ تمام صفات. اللہ سید ابو صالح موسیٰ دلوی دوست آپ نے سوچا کہ زندگی فانی ہے، چند دن کی مہمان ہے، آخر چلے جانا ہے، جانا تو سب نے. تو کہا کہ ٹھیک ہے میں نہ اس کو چاہے جنتوں پر ہی کیوں نہ اٹھا کر گزارا کروں گا لیکن معافی دے دیں. تو جو ہے معافی دے دیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے یہی اگر آپ شرط قبول کرتے ہو تو پھر میں معافی دے دوں گا اس سے. تو پہلے اب یہاں پر کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کیوں کہا گیا کہ 10 سال آپ کو باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی. اس لیے
کہ عبداللہ سومی کی جو بیٹی تھی نا وہ ابھی چھوٹی تھی، ان کی عمر چھوٹی تھی۔ عبداللہ سومی نے کہا کہ اس طرح کا جوئی ہے پنجابی کے جوئی کا بات، اس طرح کا جو ہے نا ہمیں پھر نہیں ملے گا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو آپ باغ کی رکھوالی کرتے تھے سید ابو صالح مسلم کی دوست، تو ایسے ہی آپ نہ کچھ کھاتے پیتے بھی نہیں تھے، تو تب جیسے آپ مخروص تھے، کہا کہ جس گھر کا مخروص ہوں اس گھر کا نمک کیسے کھایا، یہ بھی تقوی کے خلاف ہے، اس شیر کی معلوم توجہ رکھو۔ اب آگے وقت اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیران پیر دستگیر روشن ضمیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے والد سید ابو صالح موسیٰ کے دو دوست کے نفس قدم پہ اللہ میں چلنے والا بنا کہہ دو آپ فرماتے ہیں کہ وقت گزرتا گیا ایک دن سید ابو صالح موسیٰ کے دوست رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ سومی کے نام کچھ مہمان دور سے تشریف لے آئے۔ جب مہمان دور سے تشریف لائے تو حضرت عبداللہ سومی نے کہا پیغام بھیج کر کہا سید ابو صالح موسیٰ کے دوست جا کر کہو کچھ انار ہمیں یہاں سے اتار کر دیں، کچھ انار۔ تو سید ابو صالح موسیٰ کے دوست رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے انار توڑ کر آپ نے دے دیے، فرما لے جاؤ۔ جب قبلہ لے کر پہنچے تو مہمانوں نے جب اناروں کو توڑ کر کھانا شروع کیا، جب توڑا کھانا شروع کیا تو انار سارے پھیکے کے پھیکے، وہ جو ہے سارے پھیکے نا انار۔ تو حضرت عبداللہ سومی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ آپ کو اتنا سا ہو چکا ہے باغ کی رکھوالی کرتے ہوئے، ابھی تک آپ کو یہ پتہ نہیں کہ انار کھٹا کون سا ہے، پھیکا کون سا ہے، میٹھا کون سا ہے۔ حضور سید ابو صالح موسیٰ کی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے وہ جواب دیا کہ ہمارے سینوں میں بات پہنچنے والی ہے۔ آپ نے کہا حضور والا ادھر تو شیر کی موت کے لیے 10 سال کا عرصہ میں گزار رہا ہوں، ادھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے انار میٹھا کون سا ہے، پھیکا کون سا ہے۔ حضور والا میں تو یہاں گھومری کر رہا ہوں، مجھے کیا پتا، میں کھانے کے لیے تھوڑی بیٹھا ہوں، میٹھا کون سا ہے، کڑوا کون سا ہے، پھیکا کون سا ہے، نمکین کون سا ہے، مجھے کیا پتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تھا تقویٰ حضرت پیران پیر دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کے والد گرامی سید ابو صالح موسیٰ کے دوست۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جتنی روٹیاں بھجواتے تھے عبداللہ سومی سید ابو صالح موسیٰ کے دوست کے پاس، آپ نے وہ کھانا بھی کھایا تھا، ایک سیٹ میں بھی ٹھیک ہوئی تھی تاکہ جس گھر کے ہم مقروض ہیں اس گھر کا نمک کیسے کھائیں۔ بڑا ہلا دینے والا واقعہ ہے، بڑا ہلا دینے والا۔ وقت گزرتا گیا، 10 سال پورے ہو گئے۔ حضرت عبداللہ سومی نے کہا سید ابو صالح موسیٰ کی دوست سے آپ کے 10 سال پورے ہو گئے، آپ نے رکھوالی کر لی ہے، ایک شرط آپ نے قبول کر لیا، دوسری شرط یہ ہے وہ جو میں نے آپ کو صاحب بتائے تھے میری بیٹی کے، وہ اندھی ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہیں، اور وہ گونگی ہے، اس کے منہ میں زبان نہیں ہے، اور وہ لنگڑی ہے، اس کے پاؤں نہیں ہے، اور وہ ٹوٹی ہے، اس کے ہاتھ نہیں ہے۔ تو فرمایا اب نکاح کرنا ہے، تو میں ٹھیک ہے نکاح کراؤ۔ تو جس کے ساتھ نکاح ہوا اس کا نام تھا ام الخیر الجبار فاطمہ۔ تو ان کا نکاح سید ابو صالح موسیٰ کے دوست رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ہوا۔ تو جب آپ نے دیکھا وہ نہیں کرا اپنی گھر والے کو، سید ابو صالح موسیٰ کے دوست رحمت اللہ تعالی علیہ نکاح کے بعد آپ حجرہ عروسیہ میں تشریف لے گئے۔ عبداللہ سومی نے کہا کہ آپ ہمارے جوئی، میں آپ کو فرمایا یہ حجرہ عروسیہ تشریف لے جائیں۔ سید ابو صالح موسیٰ، اے بچے بھاگو نا، بات کو آگے پیچھے کر دے دو۔ سید ابو صالح موسیٰ کے دوست رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے
آپ فرماتے ہیں اندر سے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ فرماتے ہیں سید ابو صالح مسجد کے دوست جب یہ جواب ہے نا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے سسر نے کہا تھا عبداللہ سومی نے میری بیٹی گونگی ہے بولتی نہیں منہ میں زبان میں اس نے تو کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فوراً آپ پیچھے کمرے سے باہر شاید کہ یہ میری بیوی نہ ہو کسی اور کی ہو. جب باہر نکلے نا فوراً شاید عبداللہ سومی کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی گزرنے والا مجھے پتا تھا کہ آپ کو جو میں نے اوصاف بتائے تھے آپ نے شاید وہی سمجھے ہیں تو آپ باہر رہنا تشریف لے آئیں گے تو اس لیے میں باہر کھڑا ہوں. اور کہا گزرنے والا یہ بیوی آپ کی ہی ہے جو میں نے اوصاف بتائے تھے نا گونگی ہے. آج تک میری بیٹی نے کسی کے ساتھ کلام بھی نہیں کیا بقاعدہ اس کی زبان ہے. آج تک کسی کے ساتھ کلام نہیں کیا کسی غیر مرد کے ساتھ کلام نہیں کیا. جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ میری بیٹی لنگڑی ہے آج تک اپنے گھر سے باہر اس نے قدم بھی نہیں رکھا. اور میں نے کہا تھا میری بیٹی جو ہے نا گنجی ہے آج تک اس نے اپنے سر میں کنگھر بھی نہیں پھیرا. اور میں نے کہا میری بیٹی فرمایا کہ ہاتھوں سے ٹنڈی ہے آج تک اس نے اپنا ہاتھ کسی غیر کے ہاتھ میں نہیں کیا. فرمایا کہ میری بیٹی عبداللہ سومی نے کہا میری بیٹی ام الخیر فاطمہ جنت کی حور ہے آج تک کسی کو کسی نے نہیں دیکھا. فرمایا کہ جو میں نے اوصاف بتائے تھے نا سید ابو صالح مسجد کے دوست تو سمجھا نہیں تو خوش نصیب ہے تیری گھر والی. فرمایا ام الخیر فاطمہ تو ان کا نکاح ابو صالح مسجد کے دوست سے ہوا تو پھر ان کے بدن سے جو پیدا ہوئے ان کا نام حضرت شیخ عبد القادر جیلانی. ام الخیر کے بدن سے پیدا ہوئے ان کا نام عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اللہ اکبر. میرے خیال میں آپ کو کچھ نہ کچھ بات سمجھ آ رہی ہے. وقت گزرتا گیا آخرکار پیران پیر دستگیر آپ کی تشریف آوری پر پچھلے جو بھی موضوع میں نے کیا تھا چند باتیں کی تھی تو آپ کی ولادت پر نا اکثر پیران عظام پہلے ہی انہوں نے خبریں دی تھی. اور آپ نے پتہ کیا فرمایا تھا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی آپ نے فرمایا تھا قدمی ہاتھی رحمت لکل ولی اللہ. یہ بھی بچپن تھا. آپ نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے. سبحان اللہ. تو جب یہ بات آپ نے کی نا تو آپ کی آواز ہر جگہ پہنچی. یہ آواز آپ کی ہر جگہ پہنچی. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ آپ تک جب یہ آواز پہنچی نا پیران کی دستگیر کی تو انہوں نے کہا کہ حضور والا آپ کو یہ فرماتے ہیں نا کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے. ضرور ہم تسلیم کرتے ہیں ہاں منا وزرد اپنا تھوڑے تو سچ فرمایا ہے لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ گردن پر بھی ضرور ہے لیکن سر پر بھی ضرور ہے. آپ کا قدم ہمارے سر پر بھی ہے اور نہ صرف سر پر بھی آنکھوں پر بھی ہے. یہ محبت پر باتیں ہوتی ہیں. تو جب یہ بات آئی تو کسی نے پھر کیا خوب کہہ دیا کہا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. وقت گزرتا گیا نظر فرمائی. اب آپ جو اگر پچھلے جمعہ ہماری بات یہاں سے یہاں تک پہنچی تھی کہ آپ فرماتے کہ مجھے مدرسے میں پہنچانے کے لیے ایک بچہ مجھے چھوڑ کر آتا تھا. اور آپ فرماتے ہیں جب میں نے قرآن پاک سے حفظ کر لیا تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں کاشتکاری کر رہا تھا تو ایک بیل جانتے ہیں بچہ تو اس نے مجھے انسانی زبان میں کہا عبد القادر جیلانی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کاشتکاری کے لیے بنایا بلکہ اپنی عبادت کے لیے بنایا. آپ فرماتے ہیں یہ بات جا کر میں نے گھر کی کو سنی. فرماتے ہیں پھر میں اپنے گھر کے چھت پر چڑھ گیا. فرماتے ہیں پیران کی دستگیر روشن زمین جب میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو آپ فرماتے ہیں تمام پردے میری آنکھوں سے اٹھ گئے. فرمایا سامنے مدینہ شریف نظر ہو گیا. سامنے مدینہ شریف نظر آ گیا. تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر وقت گزرتا
آپ دستہ کیا پیرانے کی دستہ کی روشن ضمیر آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس فرمایا کہ میں نے دیکھا فرشتہ مجھے انسانی شکل میں نظر آتا آپ کہیں مولانا صاحب اس کا جواب قرآن اور حدیث میں ہے یا نہیں ہے میں آپ کو قرآن سے اس کا جواب دے رہا ہوں کیونکہ مسئلہ ہے نا بھئی نبیوں کے علاوہ فرشتے کسی کو نظر نہیں آتے ایسے نا بابا جی نبیوں کے علاوہ صرف نبیوں کو نظر آتے ہیں اس کے علاوہ تو کسی کو نظر نہیں آتے یار بہت بڑی بچوں کو نہیں اچھا تو پھر آپ کہیں گے مولانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں پیران کی دستہ یہ نبی تو نہیں ہے یہ تو ایک ولی ہے میں کہوں گا صرف ولی نہیں ہے قطب الابطال ہے اچھا آپ کے پھر بھی آپ کہیں گے قطب الابطال ہی چیز نبی تو نہیں ہے تو یہ تو نبیوں کے علاوہ کسی دنیا میں آپ کو کیسے نظر آ گئے اس کا ثبوت کہاں لکھا ہوا ہے میں آپ کو قرآن کے دو مقام سے دیتا ہوں دو پاروں سے ایک پارہ 16 ایک پارہ 19 ٹھیک ہے یہ قرآن کے دو آیتیں میں پڑھ رہا ہوں کہ یہ صرف نبیوں کو نظر آتے ہیں یا غوث پاک کو نظر آئے نہیں ہیں تو جو رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید قرآن رشید کے اندر ارشاد فرمایا وہ جو ہے فرمایا فتمثل لها بشرا سويا فرمایا کہ وہ تندرست آدمی کی شکل میں پہنچا کس کے پاس کون پہنچا حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ ہے سورہ پارہ کس کے پاس پہنچا سورت کا نام بھی مریم ہے کیا نام ہے مریم اور جس کے پاس پہنچا وہ بھی مریم ہے اللہ نے سورت کا نام ہی مریم رکھ دیا یہ مریم کون ہے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے ایسے نا اچھا سورت کا نام بھی مریم اس طریقے اللہ پاک نے کہا کہ ادھر مریم ادھر سورت کا نام بھی مریم 16واں پارہ فتمثل لها بشرا سويا فرمایا کہ وہ تندرست آدمی کی شکل میں جناب مریم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام جب پہنچے تو سیدہ مریم سلام اللہ تعالی علیہ جناب عیسیٰ کی والدہ فرماتی ہیں میں بند کمرے میں بیٹھی ہوئی آپ فرماتی ہیں کہ میرے پاس جناب جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر مجھے پھونک ماری کیا کیا پھونک ماری دم کیا تو اندر حمل ہو گیا تو مریم پہ بہتان لگا تھا نا کہ آپ بچی تو سید تو ہے لیکن اس کی شادی تو نہیں ہوئی تو یہ بچہ کہاں سے آ گیا یہ سارا ثبوت قرآن میں تو جناب مریم تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہوئی مریم ولیہ ہے اچھا تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہوئی تو جب بچہ دنیا میں تشریف لایا عیسیٰ علیہ السلام تو آپ نے گھوڑے میں اعلان کیا اور لوگوں نے کہا کہ یہ بچہ کہاں سے لے تو شادی بھی نہیں ہوئی تو آپ نے کہا اے مریم آپ نہ بچے کی طرف اشارہ کریں اور بچہ دوائی دے گا کہا بچہ بھی کبھی بولتا ہے انگوڑے میں بچہ کبھی بولتا ہے عجیب بات ہے اور عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لے آئے نا تو اس نے پتہ کیا کہا بچے نے بچہ انگوڑے میں اعلان کر رہا ہے تو جو اور کہا قال انی عبد اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو گھوڑے میں 16 پاس مریم قال انی عبد اللہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور صرف آگے بھی پوری آیت ہے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب مجھے کتاب عطا کی ہے وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا اور کہا میں اللہ کا بندہ بھی ہوں مجھے کتاب بھی دی گئی انجیل اور یہ بھی دی گئی اور فرمایا کہ میں اللہ کا وجعلنی نبیا اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اور فرمایا کہ مجھ پر سلام بھی ہو ہاں جی اور نماز قائم کرنے کا حکم بھی ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم بھی ہے تو اب بات یہ ہے کہ اگر یہ جبرائیل جناب مریم کے پاس پہنچے تو مریم ہے ولیہ اگر ولیہ عورت مریم کو جناب جبرائیل فرشتہ نظر آ سکتا ہے تو پھر بدر
مریم صرف ولیاں ہیں، صرف ولیاں ہیں۔ عبد القادر جیلانی ولیوں کے سردار قطب الأقطاب ہیں۔ اس کو نظر آتا ہے، اس کو کیوں نہیں آتا؟ یہ میں نے قرآن سے ثابت کر دیا ہے۔ دوسرا ثبوت بھی قرآن سے دے دیتا ہوں، یہ موضوع بڑا میں نے بڑی تیاری کی ہے۔ دوسرا ثبوت قرآن میں کہ اللہ کریم سورۃ نمل 19 پارہ فرمایا قال النملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ سلیمان علیہ السلام کا نام لشکر وادی نمل سے 3 میل دور تھا۔ چلو یہ پنجابی سنو، کتنے میل؟ 3 میل دور سی وادی نمل کو۔ نمل کینوں کہتے ہیں عربی وچ؟ اے چونٹی کیڑی اینوں کہتے ہیں۔ عربی دا لفظ ہے نا نمل، نمل معنی چونٹی۔ تے جب یہ گل اوتھے کیتی نا، اے قرآن پڑھو چکے 19 پارہ سننا اے آخری پاک تے سلیمان علیہ السلام کا لشکر 3 میل دور ہے تے ایک بلا اتو گل پہ کرتی ہے تے سلیمان علیہ السلام نے اتو 3 میل دوروں اس چونٹی دی آواز کو سن لیا 3 میل دور۔ اے دے قرآن ہے، اگر ایسا نہ منیے ساڑھا ایمان میں نہیں۔ اگر میں سبوترہ بھی پاس ہے کہ میں میری گل نہ منوں اگر قرآن نہ ہو۔ اچھا ہونا تسی آپ کو مولانا صاحب اے 3 میل دور اسی چونٹی نو سدی آواز ماری ہے بلائیے، کیا ساری گل سنے گی؟ آپ کیا سنے گی؟ خدا تے سانو جس طرح پتہ لگے گا بھی ساری گل سنی ہے، میں کہہ رہی گل ہے اسی ہاں امتی اونے سلیمان نبی دی شان ہو رہے اور ہے، اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن قرآن یہ ساڑھا ایمان ہے گل سچی ہے۔ اچھا پھر کنیاں چونٹیاں سی سلیمان علیہ السلام نے ان کو آواز سنی دے پھر اس کو آگے ایک چونٹی آپ چوک کے اپنے ہاتھ کو اتر رکھیا دے فرمایا بڑھیا گلا کر رہی ہیں، بڑھیا گلا کر رہی ہیں۔ اچھا انیاں چونٹیاں سی کھلا انیاں ہے جی دے ہزاروں کی تعداد سی تے آپ نے نا انہوں ہی چکا جی نے آپ کو ساتھ پایا سی۔ اگر یہ اے شان جناب سلیمان دیئے تے پھر سرکار غوث عبد القادر جیلانی کی شان کی ہوئے گی۔ اگر یہ شان عبد القادر جیلانی ہے تے پھر سرکار نور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالم کی ہوئے گا۔ تو جو رکھیں اے 2 گلہ میں قرآن و ثابت کر دیتے ہیں 40 منٹ بھی ہو گئے 2 گلہ قرآن و ثابت بھی اے چیزاں انہاں کو نظر آ سکتے ہیں جناب مریم جناب سلیمان تے پھر اللہ پاک فرشتے جناب غوث خانوں دکھا سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں پھر کی ہویا گل ختم کریے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن بغداد شریف کے اندر ایک بندہ آ گیا میرے کو، ایک جنا آ گیا، انہیں آکھا جی عمر آزی صحیح، انہیں آکھا جی میں بڑا پریشان ہوں، پیران کی قصد کی فرمایا کالی پریشانی ہے کھڑے ہو گیا۔ انہیں آکھا جی پریشانی یہی ہے کہ میری ایک بچی سی ان کو چوک لے گیا تو میں پریشان ہاں تے میں نے کسے آگیا عبد القادر جیلانی کی ہونیاں اس کا جنہیں پریشان ہونا ہے جا اتھے رسول اللہ بیٹھا ہے کہ بچی لا کے دے لے گا۔ شہید کہتے ہیں میں جا کے آگیا کہ کسی بندے کتاب یا نیوے دے دیکھ نہیں ہوتا ہے میں کہتے کچھے جلد لکھنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نہ جا کے آگیا دے عبد القادر جیلانی آگیا دے تیرے بچی سی کتو تو بھی انہیں آگیا کہ وہ کارگر ہے نا وہ چکارا بنیا ہے تے کپڑے ہوتے دہانا واسطے گئی نہیں سنے تو فرمایا کہ اندر چلے نہیں اتری۔ آپ فرمایا تیری بچی ہونا لیکن جن چوک کے رہ گیا ہے اور جن بھی فرمایا کہ بول کے چیز کے رہتا ہے۔ ابن مغوا دو بچی 16-17 سال کی ہے ابن مغوا دو۔ آپ فرمایا اچھا میں مغوا دو میرا کوئی بڑی گل نہیں ہے لیکن یہ کام چھوٹے بڑے لگتے ہیں ایسے بہت بڑے کام کرنے ہیں وہ جو ہے ایک سارے نکے کام کرتے ہیں ایسے بڑے کرتے ہیں کوئی بڑے کام چھوڑا ہے۔ آپ فرمایا تمہیں کر بغداد شریف کے نام جگہ دیکھ لا کوئی کلی آبادی اتنے جا کے بیٹھ جا تے اتنے دار بنا کے بیٹھ جا تے اصل تک جدو دیگر کی اعلان ہوئے گی نا جنہاں کا کام تو دلے گا تے انہوں کا بڑا بادشاہ ہوئے گا تیرے کو آگے کھلوے گا میں تو السلام علیکم وعلیکم السلام میں جلدی نہ کرتا تے 41 منٹ ہو گئے تے او تو پوچھے گا کہ کیوں بیٹھے ہیں انہوں آتے میں مفتی عالمی دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے بٹھایا ہے تے جڑے نا 25 تنازی فاطمہ کیوں تنازی شہید انہوں آتی کہ میری بچی کا نام فاطمہ ہے انہوں جڑے جن نے چکے ہیں نا
پیران کی دستگیر کا حکم ہے آج شامی بچی کو واپس بھیج دو جیل تو لے کے نہیں دے پھر میں تمہاری گردن توڑ دوں گا اے میرا سنیا دے جا رہی جو آقا دے وہ فرماتے نے کہ اب صحیح کہنا میں اسے بیٹھ گیا کہ وہ گالتا آیا اپنے گل کی کہ میں دیکھی ہوں نا کہ جنس کی گل سن لئی کہتا جی میں گل سنئی انہیں آقا ٹھیک ہے جی ایک دن پڑھ پریشانی سے دوسرا تو خالد جانی کو کیوں گئے ہو جی اسی کا میں ڈر گیا صحیح کہنے لگا اسی بھی انہوں نے کہا منتے ہو سقاطت جلانی انہوں نے کمال دی گل ہے اسی روزانہ اٹھے جانے ہاں تو ہے اسی سارے دن روزانہ اٹھے جانے ہاں اٹھے چلے کرتے ہیں پھر آدھان ہو کے جانے ہیں انہوں نے اچھا انہوں نے کیڑا دن ہے وہ پوچھا اور کیڑا چکے سی ہے ایک بولیا چلو کہ انہوں نے میں چکے لگی تو شرح نہیں ایک شیعات پیرا نبی دستگیر پر پہنچیے آپ دوسرے ہوتے پہنے واپس چک کے لے آؤ انہوں نے حضور والا ہونے لے آنے شام تک دھوٹ دکھا لے انہوں نے میرے کو پتہ لگے گا انہوں نے چک کے لے آنا انہوں نے اسی آنکھ بند کرو آنکھ بند کی تھی فاطمہ سعید کی بچی ملک کے ٹرین کو جن چک کے لے آیا میں تو چک کے لے آیا سعید نے دیکھا میری بچی آ گئی شام گھومنے پہلے انہیں جا کے پیار کی نستر کو جا کے نا انہوں نے بعد پیش کی تھی مٹھائیاں لڈو بھی چھین کے تھے انہیں آپ کے حضور والا بڑی بڑی مہربانی ہے میری بچی اور جن چک کے لے آیا آپ فرمائے نہیں پریشانی ہے میں تو واقعہ میں ساری زندگی کے جھوٹے کام کرتے ہیں اسی وجہ سے کرتے ہیں بہرحال آپ کی شان بہت بلند و بالا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم پیرا کی دستگیر روشن نبی کے نفس قدم سے چلنے والا بنائے آمین آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین